حضرت جبریل آئے کہ اللہ کے خلیل، آپ مانتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم فرشتے چھوٹے ہیں، آپ ہم سے مدد نہیں چاہیں گے، لیکن اپنے رب سے دعا تو کریں نا، اور رب آپ کی مدد تو کرے، آپ اللہ سے دعا تو کریں، اللہ آپ کی مدد کرے۔ کہا جبریل کیوں رب کو پتہ نہیں ہے کہ آپ مجھے جلائے جا رہے ہیں؟ مجھے دیکھتا نہیں ہے؟ اللہ دیکھ جو رہے ہیں کہ مجھے آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، 3 مہینے ایندھن جمع کرنے پہ لگایا، اتنی بڑی آگ جلائے گی، کیا رب دیکھتا نہیں ہے؟ رب تو سارے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس رب کو میرا جلنا پسند ہے، ایک ابراہیم نہیں لاکھوں ابراہیم ہوں، لاکھوں ابراہیم کی جانیں رب کے نام پہ قربان ہے کہ رب کی مرضی ہے، اس کی مرضی نہیں تو وہ نہ آپ کا محتاج ہے، نہ کسی اور فرشتے کا محتاج ہے، نہ بارش والے کا محتاج ہے، نہ ہوا والے کا محتاج ہے، وہ رب کسی کا محتاج نہیں۔ براہ راست اللہ کو حکم کر کے اللہ رب العزت حفیظ والا معاملہ کریں گے۔ اللہ نے ابراہیم کے عقیدے کی اور اس یقین کی، اس دوستی کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے اپنی میں سے سارے واسطے کاٹ دیے۔ کہا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ مولانا مبشر کے بیانات سننے کے لیے مولانا مبشر آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ نمرود دلائل کا جواب نہ دے سکا، عاجز آ چکا، کہا حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جائے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں کہ وہ سارے میلے پہ گئے ہوئے تھے، خوشی کا دن جیسے ہمارے ہاں عید کا دن ہوتا ہے، ایسا ان کا ہاں خوشی کا دن ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئے، آپ بھی ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے ساتھ جائیں۔ تو کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، یعنی روحانی طبیعت ٹھیک نہیں، روحانی اعتبار سے مجھے پریشانی ہوگی۔ وہاں جا کے جب دیکھوں گا بتوں کے سامنے جھکو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی بغاوت کرو گے، تو روحانی اعتبار سے میری طبیعت ٹھیک نہیں، جسمانی اعتبار سے ٹھیک تھے، میری روح کے اوپر، میری طبیعت کے اوپر آپ کی اس برائی کا اثر پڑے گا، تو اس اعتبار سے میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، چلے گئے۔ حضرت ابراہیم تو بڑے بتوں کے بڑے مخالف تھے، وہ بڑے غصے کے اندر تھے، کلہاڑا اٹھایا اور جا کے ایک ایک بت کو مارنا شروع کر دیا، ہر ایک کے سر کو قلم کرنا شروع کیا۔ جو بڑا بت تھا ان کا بڑا، اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھ کے آگے، اور جب کندھے پہ کلہاڑی رکھ کے واپس آئے، تو جب وہ سارے واپس میلے سے آئے، آ کے اپنے بتوں کے سامنے جھکنے کے لیے جاؤں، بتوں کا شکریہ ادا کریں، سجدہ کریں، اور جیسے بتوں کے سامنے آ کے جھکنے لگے، اندر دیکھا تو بت خانے کے اندر دیکھا تو سارے کے سارے بت ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کی سر جدا، کسی کی ٹانگیں نہیں، کسی کے بازو نہیں، اور بڑے بت کے سر کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے۔ تو سارے حیران اور پریشان ہو گئے، ہوا کیا ہے؟ اور بھاگتے ہوئے نمرود کے پاس گئے کہ ہمارا جو معبود تھے، ہمارے جو بڑے تھے، معبودوں کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے، ان کے کسی نے سر جدا کیے، کسی نے بازو جدا کر دیے۔ کہا کون ہے، کس کے اوپر شک ہے؟ کہا ایک ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف ہے، ہمارے معبودوں کے، ہمارے بتوں کے وہ خلاف ہے۔ کہا بلاؤ اس کو۔ نمرود کی عدالت میں پیش کیے گئے۔ کہا بتا تو نے کیے؟ کہا دیکھیں قانون یہ ہے، جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے، جس کے پاس اسلحہ برآمد ہوتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے، سب کو مارا ہے، سب کی گردنیں جدا ہیں، اسلحہ کس کے پاس ہے؟ کہا بڑے کے پاس ہے۔ کہا اس سے پوچھو نا۔ سب کے سر جھک کے کہا ابراہیم تو جانتا تو ہے یہ بول نہیں سکتے۔ کہو بے وقوفو، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے، جو بول نہ سکے، جو سن نہ سکے، وہ آپ کی کیا حفاظت کریں گے؟ جو اپنی حفاظت نہ کرے وہ آپ کی حفاظت کریں گے؟ آپ ان سے پوچھو نا، یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو نا کس نے مارا ہے۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب سارے دلائل سے وہ عاجز آ گیا نمرود، اس نے کہا ابراہیم کے لیے آگ جلائی جائے۔ 45 فٹ مربع بڑی ایک حویلی بنائی گئی، 45 فٹ مربع اونچی حویلی بنائی گئی، اس کے اندر ایندھن جمع کرنا شروع ہو گیا، ایندھن جمع کرنا شروع ہو گئے۔ 3 مہینے، مفسرین لکھتے ہیں 3 مہینے تک لکڑی جمع کرنے کی۔ لوگ پوچھنے لگے نمرود کتنے آدمیوں کو جلاؤ گے؟ نمرود کتنے آدمیوں کو جلاؤ گے؟ کہا کہ جلنے والا تو ایک ہے لیکن بڑا تکڑا ہے، بڑا مضبوط ہے تو ایک ہی لیکن ہے بڑا مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، ایمان اور عقیدے کا بڑا مضبوط ہے۔ 3 مہینے، اور اس وقت لوگ نظریں بھی مانا کیا کرتے تھے نا۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے تو ایک اور عورت کو دیکھا لکڑیاں لے کے جا رہی تھی، تو اس سے پوچھا کہ کدھر جا رہی ہو؟ کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں اتنی میں لکڑیاں جا کے وہاں جمع کروں گی، تو میں وہ لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں، میری نظر پوری ہو گئی ہے۔ تو بعض اس قسم کی بیوقوف عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں،
نہ سمجھ قسم کے، اور میرا فلاں کام ہو گیا میں فلاں کام کروں گی، میں فلاں. دیکھیں نظر اس چیز کی ہوتی ہے جس کی شریعت کے اندر واجب یا فرض، جس کی مشروعیت شریعت کے اندر اس کی جنس کی کوئی واجب چیز ہو. جیسے فرض نماز ہے، ایک آدمی نیت نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میری بیماری ٹھیک ہوگی، میں حج پہ چلا گیا، میرا کوئی مسئلہ حل ہو گیا، میں 10 رکعتیں نماز پڑھوں گا، کیونکہ اس کی مشروعیت ہے، واجب فرض ہے. اگر ایک آدمی اس قسم کی نظر مانے کہ میں فلاں کام ہو گیا میں فلاں کی عادت کے لیے جاؤں گا، تو اس قسم کی نظریں نہیں ہوتی. اور بالخصوص گناہ کے کام کی نظر تو ہوتی ہی نہیں ہے. یہ کیا جاہلیت کہ آج بھی بعض لوگ ہیں، آج بھی اس قسم کے بعض لوگ ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے ایک عورت نظر مان رہی ہے کہ میرا کام ہو گیا، میں وہاں جا کے لکڑیاں جمع کراؤں گی جس سے ابراہیم جلیں گے. آج بھی اس قسم کے لوگ ہیں کہ میرا کام ہو گیا فلاں مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گی، میرا کام ہو گیا فلاں مزار پہ جا کے بکرا ذبح کروں گی، فلاں پیر کے نام پہ بکرا ذبح کروں گی، فلاں کو کالا مرغہ دوں گی، یہ کروں گی تو وہ کروں گی، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا. یاد رکھیں جو نظر ہوتی ہے وہ صحیح اس چیز کی نظر مانی جاتی ہے کہ اس کی جنس شریعت کے اندر واجب یا فرض ہو. جیسے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے، کوئی نظر مانے کہ میرا کام ہو گیا میں روزے رکھوں گا، اس کی ہو سکتی ہے. کوئی نظر مانے میرا کام ہو گیا حج پہ جاؤں گا، یہ ہو سکتی ہے. عمرے پہ جاؤں گا، ہو سکتی ہے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ایسی الٹی نظریں اس وقت کی مانی جا رہی تھی، اور آج بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کی نظریں مانتے ہیں. تو خیر ایک عورت کو دیکھا یوں، اللہ والے نے کہا تجھے کبھی وہ جگہ نہیں، وہ گھومتی رہی، اس کو واقعی وہ جگہ نہ ملی کہ جہاں جا کے وہ لکڑیاں ڈالے. تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ میں ڈالنے کا عجیب واقعہ کیسے ڈالیں؟ اتنی اونچی آگ کے اوپر سے پرندہ بھی نہ گزر سکے، اوپر سے پرندہ بھی نہ گزر سکے، اتنی اونچی آگ، حضرت ابراہیم آگ میں کیسے جائیں گے؟ پریشان ہے، جو جا کے پھینکے گا خود بھی جل جائے گا، ہوگا کیا؟ شیطان اپنا حصہ تو ڈالتا ہے، تھا ہی سارا شیطانی معاملہ تھا. شیطان نے کہا غلیل بنا دی جائے، دونوں طرف بانس کھڑے کیے جائیں، درمیان میں غلیل رسی سی بنا دی جائے، جیسے ہوتے ہیں نا غلیل. اس کے اندر اس وقت جو حملے کیے جاتے تھے تو اس طریقے پہ کہ اسے بڑے بڑے پتھر رکھ کے مارے جاتے تھے. تو کہا ایسی بڑی غلیل بنا، اس غلیل کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈالا جائے، بٹھایا جائے اور دور سے اٹھا کے پھینکیں. اور یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالنے لگے، واہ ہو کیا منظر ہوگا! 7 آسمانوں کے فرشتوں کی چیخ نکل پڑی، 7 آسمانوں کے فرشتوں کی چیخ نکلی، بھاگتے ہوئے آئے، رب کے در پہ آئے کہ دیکھیں نا آپ کا خلیل آج آگ پہ جا رہا ہے. واتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا تھا، آج آپ کے دوست کو آگ کا ایندھن بنایا جا رہا ہے. اتنی بڑی آگ جلائی گئی ابراہیم کے لیے، ربا کوئی مدد کیجیے، آپ اجازت دیں ہم جا کے مدد کریں. اللہ اپنے خلیل کو جانتے تھے، اللہ اپنے دوست کو جانتے تھے کہ میرے دوست کا میرے اوپر کتنا بڑا اعتماد ہے، کتنا بڑا یقین ہے. کہا جاؤ اگر مدد مانگنا چاہتا ہے تو جا کے مدد کرو اس کی، جاؤ اگر اس کو ضرورت ہے. ہوا کا فرشتہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اتنی تیز ہوا چلاؤں گا کہ یہ ساری کی ساری آگ اڑ کے نمرودیوں کے اوپر جا کے گر پڑے گی، آپ اجازت دیں صرف. کہا نہیں، آپ کی اجازت، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں. دوسرا فرشتہ آیا بارش والا، کہا اجازت تو اتنی سخت بارش کروں گا کہ ایک چنگاری بھی باقی نہیں رہے گی، سارے کی ساری بارش یہ آگ کو ختم کر دوں گا، ایسی بارش برساؤں گا. کہا آپ کی مدد کی ضرورت نہیں. حضرت جبریل آئے، کہ اللہ کے خلیل آپ مانتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم فرشتے چھوٹے ہیں، آپ ہم سے مدد نہیں چاہیں گے، لیکن اپنے رب سے دعا تو کریں نا، اور رب آپ کی مدد تو کرے، آپ اللہ سے دعا تو کریں، اللہ آپ کی مدد کرے. کہا جبریل کیوں رب کو پتہ نہیں ہے کہ آپ مجھے جلائے جا رہے ہیں؟ کیا رب اندھا ہو چکا ہے؟ رب مجھے دیکھتا نہیں ہے؟ اللہ دیکھ جو رہے ہیں کہ مجھے آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، 3 مہینے ایندھن جمع کرنے پہ لگایا، اتنی بڑی آگ جلائے گی، کیا رب دیکھتا نہیں ہے؟ رب تو سارے منظر کو دیکھ رہا ہے. اگر اس رب کو میرا جلنا پسند ہے، ایک ابراہیم نہیں لاکھوں ابراہیم ہوں، لاکھوں ابراہیم کی جانیں رب کے نام پہ قربان ہے. کہ رب کی مرضی ہے، اس کی مرضی نہیں تو وہ نہ آپ کا محتاج ہے، نہ کسی اور فرشتے کا محتاج ہے، نہ بارش والے کا محتاج ہے، نہ ہوا والے کا محتاج ہے. وہ رب کسی کا محتاج نہیں، براہ راست اللہ کو حکم کر کے اللہ رب العزت عفیت والا معاملہ کریں گے. اللہ نے ابراہیم کے عقیدے کی اور اس یقین کی، اس دوستی کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے اپنی میں سے سارے واسطے کاٹ دیے. کہا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. مفسرین لکھتے ہیں کہ آگ ٹھنڈی ہوگی، وہ سلاما جب کہا تو آگ درمیانی ہوگی. اور اللہ رب 2 فرشتوں کے ذریعے آگ کے اندر جا کے اسے جا کے پھینکے نہیں گئے، فرشتوں نے اٹھا کے جا کے آگ کے اندر بٹھایا، اس آگ کے اندر بٹھایا، آگ کے اندر بیٹھے. اللہ نے اس آگ کو باغ بنا دیا، دائیں بائیں پھول سبزہ ہونے لگا،
جتنے دن آگ کے اندر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا بتائیں زندگی کے بہترین ایام کون سے، زندگی کے بہترین دن کون سے؟ کہا جو آگ کے اندر گزرے تھے، جو آگ کے اندر گزرے تھے، جب آگ سے نکلے چند دن کے بعد۔ مختلف روایات ہے کہ کتنے دن آگ میں رہے۔ آگ سے نکلنے کے بعد وہاں سے سفر کیا فلسطین کا، فلسطین پہنچے۔ فلسطین اپنے چچا کے گھر آئے، مصر یا غالباً یا فلسطین کا ذکر آتا ہے، آئے اپنے چچا کے گھر۔ وہاں سے جب نمرود دلائل کا جواب نہ دے سکا، جب نمرود بے بس ہو گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، وہاں سے نکلے اور بیانات مبشر رہیں گے ہمیشہ۔